امریکہ میں واحد ہونے سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ زندگی اتنی تیز رفتار ہوگی۔ یہاں اگر آدمی گھڑی کا الارم بجنے پر آنکھ ملے بغیر بیڈ سے جمپ لگا کر غسل خانے میں شاور کے نیچے آنکھ کھولے اور 3 منٹ میں باہر آ کر 5 منٹ میں ناشتہ کر لے اور اگلے 4 منٹ میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو تو سمجھو کہ وہ بڑے آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں آ کر پاکستان کی شاہانہ زندگی کی یاد ستاتی ہے، جہاں نہ وقت کی پابندی نہ کسی اصول و قاعدہ قانون کی پرواہ۔ یہاں امریکہ میں تو روڈ بھی کراس کریں گے تو مخصوص لکیروں کے اوپر سے، ورنہ $160 جرمانہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ میں انسان کی بہت قدر ہے۔ جب آپ سڑک پر پاؤں رکھ دیں گے تو گاڑی نہ صرف رک جائے گی بلکہ ڈرائیور ہاتھ کے اشارے سے آپ کو روڈ کراس کرنے کے لیے بھی کہے گا اور بونس میں مسکراہٹ کا تحفہ بھی دے گا۔ جبکہ پاکستان میں تو ساری سڑکیں ریس کورس بنی رہتی ہیں، چنانچہ آپ کہیں سے بھی روڈ کراس کر سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے، کیونکہ خود کو حادثے کا شکار ہوتا کون دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدھ تعلیم یافتہ اور باشعور ڈرائیور کو چھوڑ کر اکثر ڈرائیوروں کی آنکھیں ماتھے پر ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سڑک پر نکلنے سے پہلے گھر محلے میں کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں یا بیوی سے بحث میں ہار گئے ہیں۔ وہ نہ ٹریفک اصولوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ سڑک پر چلنے والے کو خاطر میں لاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی امریکہ کی متحرک زندگی کی، تو یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ امریکہ میں ساحل سمندر جہاں زندگی مزے لے کر لیٹی رہتی ہے، باقی ہر جگہ انتہائی متحرک رواں دواں نظر آتی ہے۔ ریاست ہوائی کے شہر ہونولولو میں خواتین کی آبادی زیادہ ہے، یا شاید ان کی چہل پہل اور شارٹس نیکر بنیان پہننے کی رواج کے باعث ہمیں زیادہ نظر آئی۔ مردوں میں نیکر کی جگہ پتلون کو نیچے سے کتر دینے کا رواج عام ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ نے پہن رکھا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ برنز ہال میں سینٹر کے ڈائریکٹر نے اپنی مختصر تقریر میں امریکہ کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ باقاعدہ چارٹوں کی مدد سے بتایا کہ 2001 سے ملک درست سمت میں نہیں جا رہا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، شرح نمو میں جمود سے مڈل کلاس میں تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ بیشتر امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایشیا پیسیفک کے ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں کے صرف 8% لوگ امریکہ کو اپنا پارٹنر اور 64% عوام امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 20 سال پہلے جاپان امریکہ کے لیے بڑا پرابلم تھا، لیکن اب رائے عامہ میں سب سے نچلے درجے پر ہے۔ اب اس کی جگہ چین اور کیوبا نے لے لی ہے، جو امریکہ کے لیے کسی بھی وقت درد سر بن سکتے ہیں۔ یہ جان گسل کام شام 5 بجے تک جاری رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل آئے اور پھر سیر کے لیے نکل گئے۔ شام ہونے والی تھی کہ وائکیکی ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں ایسا لگا کہ کسی خیالی رومانی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایسے حسین مناظر کہ دن بھر کی تھکن بھول گئے۔ حد نگاہ تک وسیع نیلا سمندر کے ساتھ ساتھ خوبصورت بلند و بالا عمارتیں و ہوٹل، حسن کی یلغار ایسی کہ ہم نے تو اس یلغار سے بچنے کے لیے سیلف ڈیفنس کے طور پر سمندر کی طرف پیٹ کر لی تاکہ ہمارے دل کی دھڑکن برقرار رہے، لیکن بے سود۔ یہاں بھی سمندر سے نکلنے والی بیگی مخلوق پائی۔ بعض پرینما مخلوق والی بال کھیل رہی تھی۔ ہم حیران تھے کہ ہم ان کے کھیل کو دیکھیں یا ان کی خوبصورتی کے آگے ڈیر ہو جائیں، کیونکہ 1.5-2 انچ کے فیتہ نما کپڑے ان کے حسن کے جلوے روکنے میں قطعی ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ ادھر سمندر کی موجیں دامن دل کھینچ رہی تھیں، چنانچہ ہم نے ہمت کر کے جوتے اتارے اور سمندر کنارے چلنے لگے۔ شفاف پانی کا لمس ہمیں دختران امریکہ کے ساتھ پانی میں غوطے لگانے پر اکسا رہا تھا، لیکن اب ان کو کون بتائے کہ جی تو چاہتا ہے مگر ہمیں تیرنا نہیں آتا۔